ناظرین، آج ہم اردو لکھائی کی مشق ایک مرتبہ پھر سے سیکھیں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ رہے گا دال ڈال زال پر، اور اسی طریقے سے رے ڑے اور زے پر۔ ان کو کسی حرف کے ساتھ کس طریقے سے ہم ملا کر کے لکھیں گے، اسے ذرا ہمیں جاننا ہے۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ کہیں بھی دال اگر لکھی جائے گی تو ضروری نہیں ہے کہ ایسی ہی لکھی جائے۔ دال ڈال زال کا قاعدہ اور رول یہی ہے کہ جب اس کو کسی حرف کے ساتھ ہم ملاتے ہیں تو اس کی شکل یہ والی بن جاتی ہے، یعنی کہ دال کو ڈال کو یا زال کو ہمیں لکھنا ہو تو اس طریقے سے لکھنا ہوگا، اور اس پر علامت کی وجہ سے یہ پہچان میں آ جائے گا کہ ہم رے لکھ رہے ہیں، دال لکھ رہے ہیں، ڈال لکھ رہے ہیں یا زال لکھ رہے ہیں۔ تو چلیے اسے ہم دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم رے ڑے اور زے کو لکھتے ہیں تو وہ اس طریقے کی صورت میں نہیں لکھا تھا۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کنفیوژن کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو لکھتے ہیں، سین کو کسی حرف کے ساتھ، دال کو کسی حرف کے ساتھ ملا کر کے دیکھتے ہیں۔ اب سین کو میں نے ملایا دال کے ساتھ، تو دال تو اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، لیکن یہاں پر جب لکھیں گے تو اس طریقے سے نہیں بلکہ اس طریقے سے لکھی جائے گی۔ رے کی شکل وہ اختیار کر لے گا، یہ اس طریقے سے لکھا جائے گا، یعنی یہ والی صورت اس والی صورت میں چینج ہو جائے گی۔ اب ہمیں لکھنا ہو زد، دال کے ساتھ لکھنا ہے زد، تو یہ دال بھی اس طریقے سے لکھی جائے گی۔ اب دیکھیں کس طریقے سے لکھا جائے گا۔ زاد ہم ایسے لکھیں گے، زاد، اور دال پھر ہمیں اس میں ملانا ہے تو اس طریقے سے لکھا جائے گا زد۔ یہاں دیکھ رہے ہیں دال کی شکل رے والی شکل میں بدل رہی ہے۔ اسی طریقے سے اب ہمیں لکھنا ہو ڈال ملا کر کے، جیسے کہ ہمیں لکھنا ہو ٹڈی، تو ٹے اس طریقے سے لکھیں گے ٹے، اور اس میں ڈال کو اس طریقے سے ملا دیں گے تو اس کی شکل بھی ڑے والی بن جائے گی۔ اسے ہم ڑے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ہم کس میں پڑھیں گے، ڈال، ڈال سمجھ کر کے ہم پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں، اب ہمیں لکھنا ہو بذل۔ بذل کے معنی آتے ہیں انعام کے، تو دیکھیں با ایسے لکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم ملا دیں گے زال کو۔ دیکھنے میں تو یہ ہمیں زے دکھ رہا ہے، لیکن پڑھائی میں اسے ہم کیا پڑھیں گے، زال پڑھیں گے۔ تو یہ والا حصہ ابھی جو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ والا اس میں تبدیل ہو گیا، تو زال والی صورت زے والی صورت ہمیں دکھنے لگتی ہے۔ اسی چیز کو ہمیں سمجھنا ہے جو کنفیوژن پیدا کرتی ہے اردو لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی۔ اب دیکھیں، اب آگے چلتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں بذل، تو اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہوگا بذل، اس کے معنی آئیں گے انعام۔ آگے دیکھیں، اب رے والی صورت ہم پڑھتے ہیں۔ اگر رے کو ہم کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کے لکھنے کا انداز کیا ہوگا، تو آپ اس طریقے سے لکھیں گے سزا۔ مثال کے طور پر ہم لکھ رہے ہیں سزا، تو سین ایسے لکھ دیا، اور زے سے سزا لکھی جاتی ہے تو زے ہم اس طریقے سے لکھیں گے،
اس طریقے سے سزا۔ اب کوئی شخص سزا کو ایسے لکھنا چاہتا ہے کہ نہیں زے ایسے بنتی ہے تو ہم ایسے ہی لکھیں گے، تو دیکھیے اسے غلط مانا جائے گا۔ اب کوئی شخص ایسے سزا لکھتا ہے تو یہ والا غلط ہوگا اور یہ صحیح ہے۔ آگے دیکھیں، اس لیے کہ یہ اب زے نہیں رہا، سزا زے سے لکھا جاتا ہے لیکن یہاں زال ہو گیا، اس لیے یہ غلط مانا جائے گا اور یہ والا صحیح مانا جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، جزا ہمیں لکھنا ہو جزا تو جیم تو ایسے لکھا جاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس میں زے ملانا ہو تو یہ والی زے ملے گی، ایسے ملے گی زے جزا۔ اب ہمیں لکھنا ہو جاڑا، ڑے کا استعمال کرتے ہیں، جیم الف جا اور ڑے الف ڑا، تو دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ الگ انداز سے لکھا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں پر ڑے کے ساتھ ہم نے کسی کو ملایا نہیں ہے، کسی حرف کو کا جوائنٹ اس سے نہیں ہوا ہے، تو اس لیے یہ ڑے اپنی حالت اصلی حالت پر لکھا جائے گا اس طریقے سے۔ لیکن اگر یہ کسی حرف کے ساتھ مل جائے تو اس کے لکھنے کا انداز الگ ہو جائے گا۔ جیسے کہ دیکھیں کہ اب اس کو ہم ملا کے لکھتے ہیں، ذرا دیکھیں، ہم لکھتے ہیں سڑنا، تو سین ایسے لکھا، اب ڑے ہم کیسے لکھیں گے؟ ڑے ڑے، اس طریقے سے سڑ اور یہ آ گیا نا، ہو گیا سڑنا۔ اب لکھنا ہو ساڑی تو اس طریقے سے سین الف سا اور ڑے یہ ڑی۔ یہاں دیکھیں کہ ڑے کو اپنی اصلی حالت پر لکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر ڑے کسی کے ساتھ مل نہیں رہا ہے، ایک حرف کے اندر ایک لفظ کے اندر تو آ رہا ہے لیکن اس کا کمبائنڈ کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ یہ اٹیچ نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ایک ساتھ مل گیا تھا، سین کا ملاؤ ڑے کے ساتھ ہو گیا تھا، تو یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، آگے دیکھتے ہیں، اب ہمیں لکھنا ہو جذبات، جذبات لکھنا ہو تو ہم کیسے لکھیں گے؟ یہ جیم اور یہ رہے گا زال۔ اب یہ والی صورت میں لکھا رہا ہوں، جذبات، جذبات، تو یہاں پر زے استعمال نہیں ہوگا۔ اگر زے سے جذبات لکھا جاتا ہوتا تو ایسی صورت میں اس طریقے سے لکھا جانا چاہیے تھا، لیکن زے سے نہیں لکھا جاتا، اس لیے درست نہیں بلکہ یہ والا درست ہے۔ آگے دیکھیں، اب ہم کو لکھنا ہے جذبہ، جذبہ، جیم زال، دیکھنے کو تو یہ زے ہے لیکن ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ زال پڑھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جہاں پر زے کسی حرف کے ساتھ ملے، بلکہ زال کسی حرف کے ساتھ ملے تو اس کی صورت زے کی ہو جاتی ہے، تو یہاں پر زے کی صورت میں ہے لیکن پڑھیں گے اسے ہم زال ہی، زال پڑھیں گے، جذبہ۔ آگے دیکھیں، تو اس کی پریکٹس لگاتار اگر ہوتی جائے گی تو پھر آپ بہت آسانی کے ساتھ لکھ پائیں گے۔ تو میں مختصراً ان چیزوں کو سمجھا رہا ہوں اور آسانی کے ساتھ آرام سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگ ابتدائی درجے کے لوگ ہیں، ورنہ اگر تیز لکھاؤں اور جلدی جلدی سمجھاؤں تو پھر آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو ذرا آگے دیکھیں، اب ہم اس حرف سے، ان 6 حروف سے الگ ہو کر کے ایک نئے حرف کی طرف چلتے ہیں، ان سبوں کو چھوڑ کر کے ایک الگ انداز کی طرف
اپنا رخ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم کاف کا استعمال کرتے ہیں، کاف کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ یہ کاف ہوئی، اسی طریقے سے یہ کاف، اس کو کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو لکھنے کا انداز کیا ہوگا؟ تو اگر ہم جیم کے ساتھ لگاتے ہیں، اس میں کاف بھی آ گیا اور گاف بھی لے لیں، گاف، تو اب ہم کاف کو لکھنا ہے، کاف کے ساتھ کسی حرف کو ملانا ہے۔ مثال کے طور پر میں ملا رہا ہوں چ کے ساتھ، چ کے ساتھ اگر ہم ملا رہے ہیں تو اس کے لکھنے کا انداز کیسا ہوگا؟ تو پہلے ہم کچھ حرف لے لیتے ہیں، آپ دیکھ لیں، چ میں نے لیا، پھر یہاں پر جیم لے لیتا ہوں، پھر یہاں پر لام لے لیتا ہوں، یہ لام ہے۔ اب دیکھیں، چ کاف چک، چک لکھنا ہو تو اس طریقے سے لکھیں گے، چ یہ اور یہ ہو گیا کاف، ملانے کی صورت یہ ہوگی۔ اب جگ لکھنا ہو، جگ، تو جیم تو یہ ہے ہی، اس میں یہ گاف کو لگانا ہے، تو اس کے لگانے کا انداز بھی میرا یہی ہوگا جیسا کہ ہم نے چک میں لگایا تھا، اس لیے کہ دونوں کی شیپ ایک طرح کی ہے، کاف کی بھی اور گاف کی بھی۔ آگے دیکھیں، یہ ہو گیا جگ۔ اب ہم کو لکھنا ہے، اب ہمیں اسلام کے ساتھ کسی ایسے حرف کو ملانا ہے جس سے میننگ فل الفاظ بن جائے، لفظ بن جائے۔ دیکھیں، اس کے ساتھ میں لگاتا ہوں قاف، لق، لام قاف، حالانکہ قاف اس طریقے سے ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ملائیں گے تو بیچ میں اتنا بڑا قاف نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ چھوٹا لکھا جاتا ہے، لق، میم ہے ما، یہ کیا ہو گیا؟ لقمہ، نوالا جسے ہم بولتے ہیں۔ آگے دیکھیں، کچھ اور حرف ہم لے لیتے ہیں، ہمیں لکھنا ہو لگ، لکھتے ہیں نا لگ بھگ، سب کو ایک ساتھ کمبائن کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم لکھتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اب ہمیں لکھنا ہو لگ، تو لام جس طریقے سے یہاں لکھا تھا اسی طریقے سے لام یہاں لکھی جائے گی، اس لیے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کاف اور گاف کس طریقے سے ملتے ہیں کسی حرف کے ساتھ، اگر یہ والا انداز ہو تو۔ لام کے ساتھ میں نے لگایا گاف، تو ہو گیا لگ، بولتے ہیں نا لگ بھگ، تو بھا والی صورت ابھی نہیں پڑھائیں گے، آگے پڑھائیں گے ہم۔ آگے دیکھیں، ہمیں لکھنا ہو ساگ، تو دیکھ رہے ہیں یہاں پر سین الف سا تو ایک ساتھ آ رہا ہے، لیکن گاف کی آواز الگ ہمیں دکھ رہی ہے، اس لیے ہم گاف کو الگ ہی لکھیں گے، ساگ۔ پریکٹس کرنے سے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، کوئی بھی چیز ایسے ہی جلدی نہیں آتی آسانی کے ساتھ، لیکن اس انداز سے لکھیں گے تو بہت جلدی آپ کو یہ اردو لکھنا آ جائے گا۔ 15 دن تو کافی مجھے لگ رہے ہیں کہ اگر صحیح طریقے سے آپ نے دیکھ لیا اور لکھ لیا تو انداز پتہ چل جائے گا کہ کس حرف کو کس طریقے سے لکھنا ہے۔ البتہ جو پریشانی باقی رہے گی وہ کنفیوژن زال میں، زو میں، زال اسی طریقے سے زو، اسی طریقے زا، زاد، ان چیزوں میں کنفیوژن رہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم لکھیں گے اسے۔ تو ناظرین، اس سبق کو یہیں روکتے ہیں، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دن اگلے سبق کے ساتھ۔ آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں کہ ویڈیو کیسا لگا، اور رہی بات اتنا رک رک کے بنانے کی وجہ یہ ہے کہ پڑوس میں کافی ہلہ ہونے لگتا ہے، اس لیے بچے شور کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی ہو جاتی ہے، اور ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر کے رک رک کر کے مجھے پڑھانا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔